السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سے راضی ہو اور آپ سب اس کے حفظ و امان میں ہوں۔ میری نیو پینٹنگ انجوائے کریں اور کچھ دل کی باتیں ہو جائیں۔ الوداعی ملاقات میں ہمیشہ کلام تکمیل کی منزلیں طے نہیں کر پاتا، تو آئیے ان ادھوری باتوں کو تکمیل کا راستہ دکھانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس تحریر سے کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں اور کون سا جملہ آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ انکہی حسرتیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر بہت سے نئے ساتھی مل جاتے ہیں، مگر آخر تک ساتھ وہی چلتے ہیں جنہیں آپ سے محبت ہو۔ محبت بے غرض، محبت بے لوث، محبت غیر مشروط۔ جب کوئی آپ کی ذات کی ہر سچائی جاننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے اور اس کی محبت میں کوئی فرق نہ آئے تو وہ سچا دوست کہلاتا ہے۔ ہاں، میں دوستی کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں، الحمدللہ۔ تو کیا ہوا محبت کے معاملے میں بد نصیب ہوں؟ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ زندگی میں کوئی بھی اتنا اہم نہیں ہو سکتا، اس سے آگے بڑھنا ناممکن ہو۔ یہ سب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب دھوکہ ملے اسے بھول کر آگے بڑھ جاؤ، نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ تھوڑا بہت دکھ ہوتا ہے مگر یہ ناممکن نہیں۔ مگر ایسا تب تک تھا جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئے تھے، بلکہ ایسا کہنا صحیح ہوگا کہ تم نے محبت کے حقیقی مفہوم سے میرے جذبات کو متعارف کروایا۔ میں عام سی شکل و صورت اور باروب کردار کی لڑکی جسے یہ گھمنڈ تھا کہ میرے اصول و قواعد کے دائرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں نے سب احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ میں وہ غلطیاں نہیں کروں گی جو لڑکیاں محبت کے نام پر کر گزرتی ہیں اور بدلے میں عمر بھر کا پچھتاوا خرید لاتی ہیں۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ تم نے ایک ایک کر کے ہر اصول کی دیوار کو گرا دیا، مجھے ایسی محبت اور عزت دی جس کی کوئی عورت حسرت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے بھی ہر دم تمہارا مان رکھا، تمہاری خوشی کے لیے ہر حد پار کی اور خود کو وہ بنا دیا جو میں کبھی تھی ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہوں۔ سچ میں خود کو نہیں پہچان پائی اور اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میں تو کیا، کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کی خاطر خود کو نہ بدلے، اپنے اصول نہ توڑے، کیونکہ کوئی بھی مرد اس قابل نہیں ہوتا کہ عورت اسے اپنی کمزوریوں کا پتہ دے دے۔ جانتے ہو، زندگی کے 16 سال جس شخص سے نسبت کی خواہش میں گزارے، اس نے چوٹ بھی لگائی تو بہت سوچ سمجھ کر، میری ہر کمزوری کا فائدہ اٹھایا، میری ہر کمزوری پر وار کیا اور ایسے زخم دیے جو کبھی بھر نہیں پائیں گے۔ جو خود وفادار نہیں تھا وہ مجھے بے وفائی کی سزا دینے کا حقدار کیسے بن گیا، میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ حالانکہ جتنی وفا میں نے اس سے کی، اتنی وفادار تو میں کبھی خود کی بھی نہیں رہی۔ اس کی محبت کے لبادے میں چھپے انتقام نے مجھے خوشی کے 7ویں آسمان پر پہنچایا اور مجھ پر باور کروایا کہ میں دنیا کی سب سے دل فریب، دلکش، محبت اور عزت کی حقدار لڑکی ہوں، اور جتنی محنت اس نے مجھے محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کی، اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر 6 سالوں کی جدائی کے بعد وہ مجھے واپس ملا تھا تو وہ مجھے اتنا ہی کہہ دیتا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، تو بھی اس کا انتقام پورا ہو جاتا۔ مگر مرد حضرات اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ہی تو جیتے ہیں، سو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنا کے اسے بڑی خوبصورتی سے حقیقت کے سانچے میں ڈھالا گیا کہ تم بھی وہ سال میرے ساتھ گزارتے تو ایسی منفرد محبت کے چشمدید گواہ ہوتے۔ مگر میرے قلم کو سلام، وہ سچائی لکھتے نہیں تھکتا۔ عمر بھر کے لیے میری قلم کے موضوع ٹھہرے ہو۔ اے خوش نصیب شخص، کہاں ہو تم؟ میں تمہاری آواز نہیں سن سکتی، تمہیں دیکھ نہیں سکتی، تمہیں محسوس نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ کسی اور کے محرم بن کر مجھے عمر بھر کی تنہائی سونپو گے تو تم تسکین پالو گے۔
نا نا نا، تمہاری تصویر میری پلکیں موند لینے تک کی دوری پر ہے۔ میری سماعت میں ہر وقت تمہارے قہقہے گونجتے ہیں، تمہارے نکلی آنسو اور سسکیاں بھی۔ میں ہاتھ بڑھاؤں تو تمہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ میری سانس سے تمہاری مہک آج بھی آتی ہے۔ تو کیا ہوا، تم سے بچھڑے 3 سال مزید بیت گئے۔ میں شاید زندگی کی کسی موڑ پر تمہارے حق میں دعا کر سکوں، مگر میرا دل جھولی بھر کے تمہیں بد دعائیں دیتا ہے۔ آخری پیغامات میں تم نے بس اپنی باتیں کہیں اور مجھے کلام کے حق سے محروم کر دیا، مگر آخری سانس تک یہ قلم وہ سب جذبات، احساسات اور اذیتیں تحریر کرتا رہے گا جو تم سننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ میرے لفظ جب تم تک پہنچیں گے تو تم دوڑے چلے آؤ گے، مگر تب تک سب راستے بند ہو چکے ہوں گے۔ مگر اتنی درخواست ہے، دعا کرنا میری ادھوری تحریروں کو تکمیل کی منزل مل جائے۔